اللهم صل على سيدنا اللهم إنك فاعف عنا يا رب وصلى الله على لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین محفل، علماء کرام، مشائخ اعظام، برادران سنت، پیارے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے پیارے بچوں، پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا بے شمار کرم، اس کا احسان عظیم، اس عظیم درگاہ پر ہم سب کی حاضری ہوئی. اللہ تعالیٰ ہماری حاضریوں کو قبول و منظور فرمائے. پیارے ساتھیوں، یہ درگاہیں وہ ہیں جو کہ ہمارے ایمانوں کو جلا بخشتی ہیں اور مسلک کو بقا عطا فرماتی ہیں. ہمارے ایمانوں کو جلا بخشتی ہیں اور ہمارے مسلک کو بقا عطا فرماتی ہیں. کتنی دیر بولنا؟ اسی حساب کتنی دیر بولنا ہوگا؟ کتنی؟ پیارے ساتھیوں، یہ آراس کی محافل، اولیاء کرام کے تذکرے، انبیاء اعظام کا ذکر یقیناً یہ دلوں کو تقویت دیتا ہے. ہر دور میں مخالفین رہے، ہر دور میں مخالفین رہے، اور انہوں نے اپنی مخالفت کو خوب جناب علی پیش کیا اہل حق کے سامنے. کبھی تو ان چیزوں کو بدعت سے تعبیر کیا گیا اور کبھی شرک سے. آج کل اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو دین جو ہے وہ صرف دو چیزوں میں بند ہو کر رہ گیا ہے، ایک شرک ہے اور ایک بدعت ہے. اس کے علاوہ لوگ بھول گئے کہ دین کچھ اور بھی چیزوں کا نام ہے. لوگوں نے دین کو صرف دو چیزوں میں بند کر دیا ہے. آج میڈیا پر جائیے، دین کے متعلق اگر کوئی گفتگو ہے تو صرف دو چیزوں کے بارے میں ہے، یہ شرک ہے اور یہ بدعت ہے. جو بھی اچھا کام کیا جائے جناب علی وہ یا تو شرک بن جائے گا یا وہ بدعت بن جائے گا. میلاد النبی شریف پر فتاوی جاری کر دیے گئے کہ یہ بدعت ہیں. آپ ذرا غور فرمائیے کہ میرے آقا رسول اللہ صاحب الراق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے.
وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ کوئی شبہ نہیں میرے آقا کی حدیث پاک ہے۔ یہ دو حدیثیں ہیں یا یہ ایک ہی حدیث کے تینوں جملے ہیں، یہ نسائی شریف میں ثابت ہیں اور بہرحال دیگر اور کتابوں سے بھی یہ چیز ثابت ہیں۔ پیارے ساتھیوں، ذرا غور سے سنیے جو بات عرض کرنے لگا ہوں۔ آج میں آپ کی خدمت میں اپنے مسلک کو پیش کروں گا، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ جب یہاں سے اٹھیں تو آپ کے پاس، آپ کے دل اور دماغ میں ہماری مسلک کی حقانیت اور سچائی موجود ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے اور غور فرمائیے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قرآن مجید کی آیت کریمہ گواہ ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، خوشخبری ہو تم لوگوں کے لیے کہ میرے بعد ایک رسول معظم تشریف لائیں گے جن کا اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ پیارے ساتھیوں، ہر نبی نے میرے آقا کی آمد کی اطلاع دی۔ ہر نبی نے دو چیزوں کے بارے میں بتلایا اپنی امتیوں کو، ایک دجال سے ڈرایا اور دوسرا یہ کہ میرے آقا کی آمد کی اطلاع دی، ادھر اس سے ڈرایا اور یہاں پر یہ خوشخبری سنائی۔ اور آیت میثاق واضح کرتی ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں سے بڑا پختہ وعدہ لیا کہ جب میرا رسول تشریف لائے گا تم سب ان پر ایمان بھی لے کر آؤ گے اور ان کی مدد و نصرت بھی فرماؤ گے۔ دو چیزیں غور کیجئے ہمارے سامنے موجود ہیں، ایک دو آیتیں ہیں قرآن مجید سے میں نے پیش کی، اور ایک کا ثبوت میں نے احادیث مبارکہ سے میں نے پیش کیا کہ میرے آقا کی آمد کی خوشی کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، تم خوشی مناؤ، خوش ہو جاؤ رسول معظم محمد عربی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر۔ رب العالمین نے آیت میثاق میں ذکر فرمایا اور ہر نبی نے میرے آقا کا تذکرہ فرمایا۔ اب دیکھیے، اب لوگ کہتے ہیں کہ میلاد منانا بدعت ہے۔ اب ہم غور کرتے ہیں کہ بدعت کہتے کسی ہیں، بدعت چیز کیا ہے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا، کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ پیارے بھائیوں، میرے آقا فرما رہے ہیں کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور تم بھی یہ کہتے ہو یہ نیا کام نکالا اور یہ بدعت ہے۔ میرا سوال اتنا ہے کہ میلاد النبی شریف تو میرے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے میرے آقا کی پیدائش سے پہلے منایا، جس پر قرآن مجید کی آیت کریمہ گواہ ہے۔ تو یہ نئی چیز ہے کہاں، یہ تو پہلے سے سلسلہ چلتا چلا رہا ہے۔ رب العالمین نے آیت میثاق میں بیان کر دیا، آقا کی آمد کا ذکر اور میلاد مصطفیٰ کو ذکر کر دیا۔ یہ نئی چیز نہیں ہے۔ تم جو کہتے ہو کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر نئی چیز بدعت ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہر نئی چیز بدعت ہے جو کہ بدعت ہونے کے قابل ہے، یقینا کوئی شبہ نہیں۔ مگر میلاد النبی شریف نیا ہے کب؟ یہ تو میرے آقا کے پیدائش سے بھی پہلے سے چلتا چلا رہا ہے۔ اگر یہ نیا ہو تو اس کو بدعت کہو نا، یہ نیا ہے ہی نہیں تو اس کو بدعت کیسے کہتے ہو؟ یہ تو قرآن مجید کی دو آیتیں اس کے قدیمی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ قرآن مجید کی دو آیتیں ہیں جو دلالت کر رہی ہیں کہ یہ تو ہمیشہ سے چلتا چلا رہا ہے۔ اب دیکھیں غور کیجئے، نہیں جناب جی، آپ جو کھانا پکاتے ہو، آپ یہ جو کرتے ہو یہ بدعت ہے۔ پیارے بھائیو، آپ ایک بات کا مجھے جواب دو۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے نا قرآن مجید میں، کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں رسول معظم کی آمد کی۔ اب یہ مجھے بتاؤ کہ مائدہ جو ہے، مائدہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ مائدہ اس دسترخوان کو کہا جاتا ہے جس پر کھانا لگا ہوا ہو۔ یعنی مائدے کا نزول کون سے نبی پر ہوا؟ اور قرآن مجید میں سورہ مائدہ جو نازل ہوئی اس میں کون سے نبی کا ذکر ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر آسمان سے ایسا دسترخوان نازل ہوا کرتا تھا جس کے اوپر کھانا چنا ہوا ہوتا تھا، کھانا لگا ہوا کرتا تھا۔ پیارے بھائیو، اب مجھے کہنے دیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان کے کھانے کو اپنے امتیوں کو پیش بھی کر رہے ہیں اور میلاد مصطفیٰ بھی منا رہے ہیں۔ اس سے بڑا میلاد اور کیا ہو؟ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، فیضان حضور غزالی زمان، لجپال پیر سواگ، لجپال فیضان اولیاء،
پیارے ساتھیوں، اب ایک اور نئی چیز نکلی. کہتے ہیں کہ جناب یہ کرامات ایسے پیش کرتے ہو جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. کیسے ممکن نہیں ہو جائے؟ پیارے بھائیوں، اگر کرامت اگر تمہاری سمجھ میں آ جائے تو کرامت کہاں رہی؟ کرامت اگر تمہاری سمجھ میں آ جائے تو کرامت کہاں رہی؟ وہ تو تم بھی دکھا دو گے، وہ تو میں بھی دکھا دوں گا. اگر تمہاری سمجھ میں کرامت نہیں آتی ہے تو یہ دلیل ہے کہ یہ کرامت ہے. بے شک بے شک. وہ امر خارق کی عادت ہے جو نبی کی ہاتھ پر جاری ہو جائے وہ معجزہ بن جاتا ہے، اور نبی کی فیضان سے جب ولی کی ہاتھ پر جاری ہو جائے تو وہ کرامت بن جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب. تو نبی کی ولی کے ہاتھ پر جو چیز ظاہر ہو رہی ہے تو کرامت تو بنے تب نہیں. جی ہم کرامتوں کو مانتے نہیں ہیں. اب یہ سلسلہ ہی بن رہا ہے. کاش آج ہوتا نا پیر سواگ زندہ، پھر تمہیں کلمہ پڑھواتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم پوری جماعتیں بھیجتے ہو، پوری جماعتیں بھیجتے ہو، جماعتیں بھیج کر تم نے کلمہ پڑھوانا شروع کیا، اور وہ بھی مسلمانوں کو. اور پیر سواگ کافروں کو کلمہ پڑھاتے تھے. سبحان اللہ. پڑھواتے نہیں تھے، جو دیکھتا تھا کلمہ پڑھتا، جو دیکھتا تھا کلمہ پڑھتا تھا. پیارے بھائیوں، ہمارے مشائخ جو ہیں پوری جماعتیں نہیں بھیجتے تھے، بلکہ جماعتیں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تھیں اور مسلمان بن کر جایا کرتی تھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء، خواجہ خواجگان خواجہ پیر غلام حسن سیواگ، آستانہ عالیہ سیواگ شریف. پیارے ساتھیوں، جو کرامت تو ہوتی وہ ہے جو کہ سمجھ میں نہ آئے. کرامت کا انکار کرتے ہو، کیسے انکار کرو گے؟ مجھے بتاؤ کیسے انکار کرو گے؟ مجھے یہ بتاؤ، سیدنا مریم علیہ السلام کے سامنے جب پھل پھوٹ آیا، زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہاں سے آیا؟ ٹھیک ہے نا؟ پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا. ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے. پیارے بھائیوں، آپ یہ تو بتاؤ، وہ ایسے پھل تھے جو وہاں موجود نہیں تھے، تبھی تو پوچھا یہ کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ کی طرف سے آئے ہیں. یعنی اللہ مہمانی فرماتا ہے اپنے پیارے بندوں کی. ٹھیک ہے جی پیارے بھائیوں، یہ ایک اللہ کی ولیہ کی کرامت. سیدنا آصف سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا دخل کر آئے گا؟ اللہ کا ولی بولا قال الذی عنده علم من الکتاب. وہ جاہل نہیں تھا، کہتا کتاب کا عالم تھا. جہاں جاہل پیر دیکھو سمجھ لو کہ سب سے بڑی خرابی وہیں پر ہو رہی ہے. جہاں پیروں کے علم ہوگا وہیں پر اصل میں معاملہ بنے گا. پیارے بھائیوں، معاملہ کیا ہوا؟ قال الذي عنده علم من الكتاب. وہ بولا جس کے کتاب کا تھوڑا سی انا آتی کا بھی وہ میں لے کر آتا ہوں. تخت حاضر ہو گیا، ہوا نہیں ہوا؟ لپک نگاہ میں ایک سیدنا سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تخت موجود تھا. یہ ولی کی کرامت جو ہے قرآن پاک سے ثابت ہے. آپ دیکھیے اور غور کیجئے. اور یہ کرام کی کرامات قرآن مجید سے ثابت، احادیث مبارکہ سے ثابت. اس کا انکار ممکن نہیں. انکار کرنے والے جو ہیں ذرا ان آیات کا کیا جواب دیں گے؟ یہ تو سامنے رکھو. اب دیکھیے اور غور کیجئے. پیارے ساتھیوں، اے سنیو، خدا کی قسم صحیح بات کہتا ہوں کہ یہ دو دربار ہیں، در حقیقت یہی تمہاری سچائی کا ثبوت ہے. یہ دربار تمہاری حقانیت کا ثبوت ہے. اور اس لیے یہ لوگ درباروں کے پیچھے پڑے ہیں. دربار گریں گے تب بات بنے گی. وہ کیسے بات بنے گی؟ وہ ایسے بات بنے گی جب دربار نہیں ہوں گے. ابھی کہتے ہیں یہ دربار فلانا دادا صاحب کا دربار 1000 سال پرانا ہے، غوث پاک کا دربار یہ 900 سال پرانا ہے، باب فرید کا دربار 800 سال پرانا ہے، بہاؤالدین جگنی ممتانی کا دربار اتنے 100 سال پرانا، یہ بہاؤالدین نقشبند کا دربار اتنے 100 سال پرانا ہے، حضرت شہاب الدین سہروردی کا دربار اتنے 100 سال پرانا ہے. پیارے بھائی، ہزار سال پرانے دربار دکھاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو ہم تو پرانے سے چلتے چلے آ رہے ہیں، تم دکھاؤ. پیارے ساتھیوں، بات اصل میں یہ ہے ان میں نہ تو کوئی ولی ہوا اور نہ ہی کوئی بزرگ ہوا.
اگر کوئی ولی ہوا ہوتا تو دیکھو ہمارے اولیاء ہوئے، ہم ان کے وسیلے سے باقاعدہ دعا کرتے چلے آئے۔ ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا، حضرت استاد گرامی غزالی زمان کو دیکھا انہوں نے، اور پھر وہ سامنے بیٹھے ہوتے تھے اور پھر زبان سے دعا نکلتی یا اللہ ان کے صدقے سے ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ سبحان اللہ۔ فیضان کرم حضور غزالی زمان، فیضان کرم حضور غزالی زمان، استانہ عالیہ پیر سواق شریف، بھلوں کو بھلی لات، بھلوں کو بھلی لات، لجپان لجپان۔ پیارے ساتھی، ان میں کوئی ہوا جو نہیں، میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، فیصلہ کن حدیث ہے، بخاری شریف ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ حضور علیہ السلام سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، اور میں شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا اس ڈر سے کہ کہیں شر مجھے آ نہ لے، شر مجھے نہ پکڑ لے، اس ڈر سے پوچھا کرتا۔ ایک دن میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، حضور آپ ہمیں تشریف لائے، ہم میں ایمان آیا، ہم میں خیر آئی، ہم میں بھلائی آئی، حضور کیا اس خیر کے بعد پھر شر ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں اس کے بعد شر ہوگا۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس شر کے بعد پھر خیر ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں اس خیر کے بعد، اس شر کے بعد پھر خیر ہوگی، لیکن اس میں دخن ہوگا، دھواں ہوگا۔ یا رسول اللہ مت دخن، حضور وہ دھواں کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا لوگ ہدایت لے کر آئیں گے مگر وہ میری والی ہدایت نہیں ہوگی، میری ہدایت سے ہٹ کر لوگ ہدایت کے علمبردار بن کر آئیں گے۔ یا رسول اللہ اس کے بعد پھر کیا شر ہوگا؟ ہاں اس کے بعد شر ہوگا، اور لوگ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور وہ بلاتے ہوں گے، جو ان کی طرف جائے گا وہ اسے داخل جہنم کر دیں گے۔ یا رسول اللہ میں اس وقت پر کیا کروں؟ وہ وقت اگر مجھے پالے تو میں کیا کروں؟ میرے آقا نے فرمایا بڑی جماعت اور اس کے امام کو لازم پکڑنا، بڑی جماعت اس کے امام کو لازم پکڑنا۔ یا رسول اللہ اگر میں بڑی جماعت اور اس کے امام کو نہ پاؤں تو پھر میں کیا کروں؟ یعنی میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا حضور اگر بڑی جماعت کو نہ پاؤں اور امام کو نہ پاؤں تو میں کیا کروں؟ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ بڑی جماعت ہمیشہ رہے گی، یہ نہیں فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں اگر تم بڑی جماعت اس کی امام کو نہ پاؤ تو درخت کی جڑ کو دانتوں سے پکڑ کر الگ تھلگ رہو، کسی فرقے کے ساتھ مت ملنا۔ اس کا مطلب کیا ہے پیارے بھائیو؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ دیکھیے میرے آقا نے فرمایا کہ بڑی جماعت کو لازم پکڑنا ہے، یہ نہیں فرمایا بڑی جماعت ہمیشہ رہے گی، یہ نہیں فرمایا بڑی جماعتیں دراڑیں پڑیں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بڑی جماعت ہے کون سی۔ پیارے ساتھیو ابھی ہم ایسے دور میں ہیں کہ ہمیں اب پتہ ہے کہ بڑی جماعت کون سی ہے۔ دوسرے لوگ ڈالر کے ذریعے سے آئے، ریالوں کے ذریعے سے آئے، اپنے بڑے بڑے ادارے بنا کر ہمارے لوگوں کو انہوں نے بہکایا، ہمارے بچوں کو اپنے مدرسے مدارس میں پڑھایا اور اپنے مسلک کو انہوں نے بنایا۔ اور اصل میں پیارے ساتھیو آپ دیکھو یہ بھولے بھالے میرے سامنے سنی بیٹھے ہیں، غریب غربا بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ تو بتاؤ کہ ان کو کہ یہ اس مسلک پر کیسے آئے؟ یہ کہیں گے ہمارا باپ بھی اسی مسلک پر تھا، میرا دادا بھی اسی مسلک پر تھا، ہم تو شروع سے ایسے ہی چلتے چلے آ رہے ہیں۔ پیارے بھائیو ذرا دیکھو غور کرو، تمہاری جماعت بڑی ہے، اب ہمیں اس دور میں بھی ہمیں اس بات کا پتہ ہے، لیکن اس کے بعد کا پتہ نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بڑی جماعت ہمیشہ سے ہماری رہی، اس کی کیا دلیل ہے؟ بڑی جماعت ہمیشہ سے ہماری رہی، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ پیارے ساتھیو آج سے نام نہیں، ہماری عادت تھی، نہ میری عادت تھی، نہ میرے شیخ کی عادت تھی، غزالی اثر کی۔ فرماتے ہیں ذرا غور کرو، آج سے تقریباً 250 سال پہلے ایک شخص آیا، علماء سمجھ رہے ہیں اس کا نام لے رہا ہوں، اور اس نے آ کر یہ کہا اے لوگوں صرف میرے اور میرے چند متبعین کے، ان کے علاوہ پوری دنیا اسلام میں شرک ہو رہا ہے۔ شرک کیوں ہو رہا ہے؟
لوگ تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، لوگ تو نیکی کام کر رہے ہیں. اس نے کہا شرک اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ مزارات پر جاتے ہیں اور پیروں کے پاس جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہو گیا اے لوگوں کہ اس وقت ساری دنیا میں تم ہی تھے پیروں فقیروں والے اور مزارات پر جانے والے. وہ چند تھے، گنتی کے 15-20 بندے تھے جنہوں نے کہ جناب علی حکومت میں رہے بنائی اور اس کے بعد اپنے آگوں پر لے کر آئے. جس طرح کہ آج کل تک بھی یہی ہو رہا ہے کہ حکومتوں کے ساتھ لوگ مل جاتے ہیں اور ہمارے کاٹ کرتے ہیں اور اپنی جگہ بناتے ہیں. انہوں نے اسی طرح کیا. پیارے ساتھیوں، یعنی اس کا یہ جملہ بتلا رہا ہے کہ بڑی جماعت صرف ہماری تھی، پیر و فقیر والے کی جماعت تھی. ہم لوگ ہمیشہ والے ہیں اور ہماری دلیل ابھی میں نے پہلے پیش کی. پوری دنیا اسلام میں نکل جاؤ، جہاں پر بھی مسلمانوں کی حکمرانی ہوئی ہے وہاں پر تمہیں کسی نہ کسی بزرگ کا مدار ملے گا. نجف اشرف شریف میں نکل جاؤ، حضرت علی کا دربار نظر آئے گا. پیارے بھائیوں، کربلا محلہ میں نکل جاؤ، امام حسین علیہ السلام کا دربار نظر آئے گا. پیارے بھائیوں، آپ جس بغداد میں نکل جاؤ، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا دربار نظر آئے گا. امام اعظم ابو حنیفہ کا دربار نظر آئے گا. پیارے بھائی حضرت محفوظ معروف کرخی کا دربار نظر آئے گا. پیارے بھائیو، آپ کے میں کیا عرض کروں، آپ لاہور میں نکل جاؤ، داتا گنج بصری حضوری کا دربار نظر آئے گا. آپ اجمیر میں نکل جاؤ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا دربار نظر آئے گا. ساری دنیا کے اندر نکل جاؤ، جگہ جگہ پر ہمارے دربار بتا رہے ہیں ہم ہمیشہ والے ہیں اور دربار بنانے والے ہمیشہ والے ہیں، گرانے والے اب یہ نئی پیداوار ہے. اللہ اللہ. فیضان کرم حضور غزالی زمان، آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف، بھلوں کو بھلی لات پیر سواگ. پیارے ساتھیوں، ادھر دیکھو، غور کرو. ہم پر اعتراض، خواہ کا اعتراض، ہم پر خواہ کا اعتراض. پہلے ایک بات ذرا سنو، یہ تمہید باندھ رہا ہوں، تمہید ہے. اس کے بعد بات کر کے میں اپنی بات کو اختتام پر پہنچا دوں گا کیونکہ وقت تھوڑا سا ہے. مجھے تو انہوں نے فرمایا ہے کہ اتنی دیر بول کے باقی پھر آپ کی مرضی ہے، یہ ان کی مہربانی، حضرات کی مہربانی ہے. انہوں نے فرمایا، لیکن باہر میں سمجھ رہا ہوں کہ وقت کی قلت کو میں دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو پیارے ساتھیوں، بس ایک بات ذرا کر رہا ہوں. پہلے ایک تمہید ذرا سمجھو. ہوا اصل میں کہ میری عمر تھی چھوٹی، میں بالکل نوجوانی میں تھا. ابھی داڑھی وغیرہ ہماری اتری تھی اور مچھی وغیرہ ہماری آئی تھی کہ ہمارے پاس حضرت قبلہ مفتی شفیق گولڑوی صاحب ہیں، وہ میرے پاس آئے اور اعلیٰ حضرت کے ملفوظات لے کر آئے اور انہوں نے آ کے مجھے ایک ملفوظ میں فتویٰ دکھایا کہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ یہ ہے کہ بیمہ پالیسی جائز ہے. بیمہ پالیسی جائز ہے. اعلیٰ حضرت کا انہوں نے فتویٰ دکھایا، ملفوظات اعلیٰ حضرت نے. ٹھیک ہے نا. جب وہ میں نے دیکھا اور میں نے پڑھا، اس کے بعد کہنے لگے اب تو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے اور آپ بیمہ پالیسی بیمہ کروا لیجیے اپنا. میں نے کہا مولانا بالکل ٹھیک ہے، جو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ آ گیا تو اس پر تو اب میں کچھ نہیں بولوں گا نا. کہنے لگے آپ تحقیق کر لیں. میں نے کہا میں تحقیق کروں اعلیٰ حضرت کے فتوے پر؟ آپ عقل تو کریں، کہہ کیا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ آ گیا، معاملہ ختم ہو گیا، آپ جناب میرا بیمہ کرا دیں. کہنے ٹھیک ہے. میں نے اس زمانے میں 3400 کچھ روپے میں نے ان کو دیے اور دینے کے بعد میں نے اپنا بیمہ کروا لیا. جب کروایا تو اس کے بعد پھر مجھے معلوم ہوا کہ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے اس بیمہ پالیسی کے خلاف 2 فتوے جاری کیے ہیں. اللہ. پیارے ساتھیوں، جب وہ میں نے فتوے دیکھے تو میں نے مولانا شفیق گولڑوی صاحب سے کہا، میں نے کہا مولانا یہ کیا کہنے لگے لجپال پیر طریقت رہبر شریعت حضور افتخار ملت صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ پیر افتخار الحسن سواگی آل عثمانی. لجپال پیر سواگ بھلوں کو بھلی لات.
تمام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، فیضان کرم حضور غزالی زمان، فیضان حضور پیر سیواک، لجپال 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 لجپال۔ تمام حضرات تشریف رکھے، حضرت صاحب کا حکم ہے۔ وقت بہت تھوڑا ہے، چند لمحہ بولنا ہے، باقی میری ختم ہو رہی تھی۔ تمام آپ تشریف رکھے۔ پیارے ساتھیو، میں نے عرض کیا کہ میں نے مولانا شفیع صاحب گولوری صاحب سے میں نے کہا مولانا یہ تو اعلیٰ حضرت کے فتویٰ رضویہ میں اس کی بیمہ پالیسی کے خلاف 2 فتوے اعلیٰ حضرت نے جاری کیے ہیں۔ انہوں نے کہا جی دیکھیں میں نے آپ کو ملفوظات اعلیٰ حضرت پیش کیے ہیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ملفوظات کا اعتبار نہیں ہوتا، وجہ یہ ہے کیونکہ کوئی بندہ یہ کہتا ہے میں نے اعلیٰ حضرت یہ سنا ہے وغیرہ، اس طرح ہوا، اس کی عقل میں جو بات آئی اس نے وہ لکھ دی۔ اعتبار ہوگا اعلیٰ حضرت کی اپنی کتاب کا، بے شک بہت خوب، اعتبار ہوگا اعلیٰ حضرت کی اپنی کتاب کا۔ انہوں نے جب فتاویٰ رضویہ میں جب 2 فتوے کے خلاف دے دیے ہیں تو ایسی صورت میں اب یہ میری بیمہ پالیسی آپ ختم کیجیے، میرے پیسے واپس دلوائیے۔ مولانا کے جب میں نے اصرار کیا تو مولانا نے کہا جی بات یہ ہے کہ اس پیسے واپس لینے کے لیے آپ کو ایک قسط اور ادا کرنی پڑے گی، اس کے بغیر پیسے واپس نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا مولانا ایک ناجائز کام آپ نے مجھ سے زبردستی کروا لیا، بھولے چکے میں اب دوبارہ میں جان بوجھ کر کروں یہ نہیں، میرے پیسے جاتے ہیں جائیں، میں لیتا ہی نہیں واپس۔ آج تک وہ بیمہ پالیسی وہاں پر ہیں۔ اور ہوا کیا جو میرا جو ایک پورا ایک پرچہ جو آیا نا جسے میرے سائن ہوئے تھے تو وہ اس زمانے میں حالانکہ میرا تھا تو لڑکپن کا زمانہ، نوجوانی کا زمانہ تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے شروع سے ہی میرا معاملہ ایسا رہا لوگوں میں کہ وہ لوگوں کو دکھاتے پھرتے تھے، دیکھو عرصے سے ایک آدمی نے بیمہ کرا لیا، تم بھی کراؤ، انہوں نے کرا لیا تم بھی کراؤ، ان کے کافی دکانداری چمک گئی تھی۔ پیارے ساتھیوں، اب جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، یہ میں نے تمہید باندھی تھی کہ ملفوظات کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، اصل کتاب کا اعتبار ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، بے شک حضرت، بے شک، سمجھ آگئی بات نہیں ہے؟ جی بے شک۔ آپ ذرا دیکھو غور کرو پیارے بھائیوں، ہمارے بزرگوں پر اعتراض کرنے والے لوگ کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں اور کیسے کیسے اپنے چکمے دے کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں۔ اب ایک شخص نے اٹھ کر یہ شور مچایا، اس نے کہا جناب یہ دیکھیے کہ یہ فلانی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کیفیت کے اندر تھے، اپنے حال کے اندر تھے، ایک مرید آیا، آپ نے اسے کلمہ پڑھایا اور یہ رسول اللہ کی بجائے محمد رسول اللہ کی بجائے انہوں نے اپنا ذکر کر دیا، چشتی کا ذکر کر دیا۔ اب دیکھو تم کیا کہتے ہو اس بارے میں۔ پیارے ساتھیوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میری پہلی بات تو یہ ہے کہ نقل را عقل باید، نقل کو بھی عقل چاہیے ہوتی ہے۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے حضرت دیکھیے ذرا رشتہ ذرا دیکھیے، خواجہ غریب امام معین الدین چشتی اجمیری، ان کے مرید حضرت سیدنا بختیار کاکی، ان کے مرید سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر، ان کے مرید حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، یہ سلسلہ یہ چل رہا ہے۔ اب دیکھیے ذرا غور کیجئے، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے حضرت سیدنا حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے ملفوظات میں یہ بات لکھی ہے۔ اب میری بات سنو ذرا غور سے سنو، بات اصل میں یہ ہے اخبار الاخیار کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ ہمارے مشائخ نے یہ بات ہمیں بتلائی کہ سید حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا میں نے کوئی کتاب نہیں لکھی اور نہ ہی میرے شیخ بابا فرید الدین گنج شکر نے کوئی کتاب لکھی اور نہ ہی ان کے شیخ سیدنا بختیار کاکی نے کوئی کتاب لکھی، نہ ہی ان کے شیخ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کوئی کتاب لکھی، انہوں نے کوئی بھی کتاب نہیں لکھی۔ پیارے بھائیو، مکتوبات کی بات کرتے ہو وہ تو میں نے بتا دیا، مکتوبات کا حشر تو میں نے بتایا آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز کے زمانے میں ان کو چشتی تو کہا ہی نہیں جاتا تھا، چشتی تو کہا ہی نہیں جاتا تھا، چشتی
تو افغانستان میں ہے، حالات تو افغانستان میں ہے، وہاں پر ہمارے مشائخ چشت موجود ہیں۔ پیارے بھائیوں آپ غور کرو، خواجہ غریب نواز چشتی تو نہیں ہے پیارے بھائیوں، بات اصل میں یہ ہوئی کہ خواجہ غریب نواز کی اپنی اہمیت تھی، اپنی شان بنی، آپ نے ایک نگاہ ڈالی، آپ نے ہزاروں کو کلمہ پڑھایا، دیکھتے دیکھتے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا، آپ کی شان ایسی بلند و بالا ہوئی کہ آپ پیچھے والے مشائخ جو ہیں وہ پردے میں آنے لگے اور جناب معاملہ ہونے لگا کہ لوگ ان کو بھولنے لگے۔ خواجہ کی اپنی شان ایسی ہو گئی کہ لوگ ان مشائخ چشت کو بھولنے لگے۔ انہوں نے کہا بعد میں بابا فرید الدین گنج شکر کے زمانے میں لوگوں نے کہا اب یہ خواجہ کے ساتھ جو ہے نا یہ چشتی لگاؤ ورنہ ہمارے سارے مشائخ پردے میں چلے جائیں گے۔ اللہ اللہ پیارے بھائیو یہ چشتی تو بہت بعد میں لگایا گیا۔ خواجہ غریب نواز اگر ایسے جملہ بولتے تو وہ تو یہ کہتے معین الدین کا لفظ بولتے، یا وہ آپ تو اجمیری کا لفظ بولتے، آپ اجمیر کے رہنے والے ہیں، یا یہ ہے کہ آپ سندر میں پیدا ہوئے، آپ اپنے آپ کو سندری کہتے۔ پیارے بھائیو چشتی تو لفظ بہت بعد میں آیا ہے، ایک عرصے دراز کے بعد لفظ آیا۔ اور آپ سنتے ہو بابا فرید کے دربار میں جاتے ہو، وہاں پر ایک نعرہ لگتا ہے، نعرہ کیا ہے؟ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ کیا حاجی ہیں عثمان ہارونی، خواجہ غریب نواز ہیں، قطب الدین بختیار کاکی ہیں، فرید سے مراد فرید ہیں۔ پیارے بھائیو خواجہ غریب نواز کو تو چشتی کہا ہی نہیں جاتا تھا، یہ کسی باطن نے جناب یہ کیا کہ اس کے اندر اس کتاب کے اندر ملاوٹ کی اور ایسے ملفوظات اپنے طور پر شامل کیے تاکہ ہمیں بدنام کیا جائے۔ اللہ اور انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ ایسا کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے مولوی نے اپنا کلمہ پڑھوا دیا تھا اور ان کی کتابوں میں چھپ رہا ہے، چھپتا رہا، کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، انہوں کے اپنے مکتبوں سے چھپتا رہا۔ پیارے بھائیو آپ غور تو کرو، جب انہوں نے چھاپے تو اب جناب ان پر الزام آئے یہ تو نے کیا کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ چلو ان ملفوظات میں کوئی گڑبڑ کرتے ہیں تاکہ الزام ہم میں نہ رہے، بریلیوں کو بھی پھنساؤ اپنے ساتھ ملاؤ۔ پیارے بھائیو ہمارا خواجہ تو عطائے رسول ہے، وہ تو آل رسول ہے، یہ الزام ہے سنیو تم پر الزام ہے، خدا کی قسم الزام ہے۔ ہمارا خواجہ تو کیا یہ ایسا کلمہ پڑھانے والا کیا 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کر سکتا ہے؟ یہ ہندوستان پاکستان ایک تھا، یہاں پر لوگ مسلمان کیسے ہو بتاؤ مجھے، یہاں پر کتنے صحابہ کرام نے آ کے تبلیغ کی مجھے بتاؤ، یہاں پر کتنے مشائخ ہیں جنہوں نے تبلیغ کی، یہاں پر شیخ آیا تو میرا خواجہ آیا۔ اللہ اللہ اور اس کے بعد دیکھتے دیکھتے الحمدللہ حسن پیر سواق تشریف لائے، ایسا جلوہ دکھایا جو انہوں نے بتلا دیا، اے لوگوں دیکھو جو مجھے دیکھے گا کلمہ پڑھ لے گا، ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ یہ ہوتا ہے فیضان اولیاء۔ اور خواجہ نے اپنے زمانے میں کر کے دکھایا اور آج کے زمانے میں خواجہ حضرت پیر سواق نے اس کو زندہ کر کے دکھایا۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان کرم حضور پیر سواق، فیضان کرم حضور پیر غزالی زمان، استانہ عالیہ پیر سواق شریف۔ پیارے ساتھیوں دیکھیے غور فرمائیے، یہ اولیاء کرام کی بارگاہیں بڑی نازک بارگاہیں ہوتی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھو، تم کہیں پر بھی ہو ان کے بارے میں جب بھی کوئی جملہ کہو گے یقیناً یہ سنتے ہیں اور خیال کرتے ہیں۔ اور ان سب کے سرخیل بغداد میں رہنے والے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں تو یہاں تک کہا، امام شارانی فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی جسمانیت کو لطافت حاصل ہے جو اکابر اولیاء اللہ کی روحانیت کو بھی حاصل نہیں ہوتی۔ پیارے ساتھی ہر ایک کے اوپر دوسرا ہے، اور یہ ایک راہ میں گریس لگی ہوئی ہے، ہر شخص دوڑا چلا جا رہا ہے، نکلتا چلا جا رہا ہے، اور جس نے کہ منزل کو حقیقتاً پایا وہ آپ کی اور میرے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے کہ رب کے پاس جا کر رب کو دیکھا، رب کا دیدار کیا باقاعدہ۔ پیارے ساتھیوں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کہ ایسے درگاہوں سے منسلک ہوتے ہیں اور اپنے عقیدے کو درست رکھتے ہیں۔
اپنے عقیدوں کو درست رکھتے ہیں، اپنے عقیدوں کو درست رکھتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، عقائد کو درست رکھو۔ گستاخی کسی بھی ولی کی شان میں قطن جائز نہیں ہے۔ من عادی لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی مجھے اللہ کو اسے اعلان جنگ ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ جو کہ دیوان جب لگتا ہے، جس وقت میرے شیخ سے پوچھا، اور حضرت کی استاد گرامی غزالی جماعت اللہ فریدی نے جب پوچھا کہ حضور آپ یہ فرمائیے کہ آج کل جب عمرہ کر کے آئے، واپس جب آئے، انہوں نے پوچھا حضور یہ تو فرمائیے یہ اولیاء اللہ کی جو میٹنگ ہوتی تھی یہ غار ہرا میں ہوتی ہے، آپ وہیں پر ہوتی ہے؟ تو پیارے بھائیوں، وقت کے غزالی اور وقت کے راضی نے فرمایا نہیں مولانا، اب وہاں نہیں ہوتی، اب یہ میٹنگ سید الشہداء میں ہوتی ہے۔ پیارے بھائیوں، اس کے اندر مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ 313 اولیاء اللہ کی میٹنگ ہوتی ہے، اور وہاں پر مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہوتی ہیں، عورتیں قلیل ہوتی ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھو، جو دیوان میں جو پہنچ گیا وہ اللہ کا ولی ہے۔ نہ کسی مرد کی شان میں گستاخی کرنا جائز ہے، نہ کسی عورت کی شان میں گستاخی کرنا جائز ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے جو اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا کہ 313 صحابہ کی یاد ہر زمانے میں اہل دیوان میں رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر فضل و کرم فرمائے، ہم سب کو اپنی انعام و اکرام میں رکھے۔ اللہ رب العالمین صاحب دادگان کی خیر فرمائے، سب کو حسن عقیدہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے سینوں کو روشن فرمائے، اور دن کی اور یا اللہ ہمارے دلوں کو روشن فرما دے۔ یا اللہ ہم دل کی عطا گہرائی سے تیری بارگاہ میں اس مرد قلندر اور تیرے ولی کی وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ پیر سوا کی برکتوں سے ہمارے سینوں کو روشن فرما دے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب